بڑی سیریس ایگریسو ڈپلومیسی ہو رہی ہے مڈل ایسٹ اور گلف ریجن میں انڈیا کی. کیا یہ لنکڈ ہیں چیزیں آپس میں؟ کچھ سوالات ہیں جن کا ہم جواب جاننے کی کوشش کریں گے. کیا پاکستان کی فارن پالیسی بالکل ری ایکٹیو ہو کے رہ گئی ہے بجائے پرو ایکٹیو کے؟ کیا باقی دنیا تو چھوڑیں، کیا مسلم ممالک میں بھی ہمیں سیریس ایشوز ہو گئے ہیں؟ انڈین ڈپلومیسی ہمیں وہاں مار رہی ہے، کیا وہ جیت رہے ہیں؟ یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں. اور فارن منسٹر یو اے میں جب گئے ہیں تو دبئی گئے، رولر کو ملے، پھر وہیں پہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. اور جب اس پریس کانفرنس کی اس وینیو کی چوائس اور اس سینس آف ارجنسی کی بات میں نے ایک بہت ہی اہم ریلیونٹ شخصیت سے کی تو انہوں نے مجھے ایک وقت لفظ کا جواب دیا. میں نے کہا یہ کیوں کہا وہاں پہ؟ انہوں نے کہا ارجنسی. اگر ارجنسی اتنی تھی تو واپس آ کے یہ شور میں گم کیوں ہو گئی ہے؟ گورنمنٹ نے جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن کیوں نہیں بلایا؟ ہم انڈین میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ بہت خوفناک فضا بنی ہوئی ہے جنگ کے اور حق میں، اور امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستانی میڈیا پاگل ہو گیا ہے انڈین چیف کے وزٹ سے، اور یہاں پہ بہت زیادہ ایشوز ہیں. ہمارے یہاں خاموشی کیوں ہے؟ اتنا سیریس ایشو کہ اگر امیوننٹ وار ہے تو ہم خاموش کیوں ہیں؟ جیسے فارن منسٹر کہہ رہے تھے کہ آئدر اور نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آئدر اور ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جو مسائل ہیں وہ کوئی حل ہو گئے ہیں یا ان کو ہمیں اگنور کرنا ہے یا اسے ہم نے انڈرمائن کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اگر تم میرے دوست ہو تو تمہیں اس کے ساتھ کٹی کرنی ہوگی، یہ آج کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. اور اس کی جو وجہ ہے وہ 1 بلین لوگوں کی بھارت کی ایک بڑی اکانومی، نہ صرف بڑی بلکہ ایک فعال اکانومی جس کی ملکوں کو ضرورت ہے. ملک اگر بھارت کے قریب جاتے ہیں اس لیے نہیں جاتے کہ لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ایک طرف آپ کو 3 بلین بھی آپ سے دیا ہوا واپس میں لے لیا انہوں نے ٹائم سے پہلے، رول اوور بھی اس میں تھا، تیل کی آپ کی فیسلٹی سسپینڈ کر دی، پھر انہوں نے آپ سے انڈیا کے اندر یو اے ای اور سعودی عربیہ مل کے کوئی 42 ارب بلین کی سمپلی ایک ریفائنری لگا رہے ہیں مہاراشٹرا کے اندر. آپ کے ساتھ جو سعودی عربیہ نے 20 بلین کا وعدہ کیا ہوا تھا انویسٹمنٹ کا، وہ بھی بالکل شیلف ہو گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئدر اور نہیں ہے، تعلقات جو سے ان کے انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کے انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انورسلی پروپورشنل ہو گیا ہے. جیسے جیسے ہم نیچے جا رہے ہیں ویسے ویسے انڈیا اوپر آ رہا ہے اور ہر لحاظ سے اوپر آ رہا ہے. ابھی جنرل امجد شاہ سے ملٹری سائڈ کی بات کروں گا تو کلیئرلی ہمیں تو ایک بڑا کلیئر میسج مل رہا ہے کہ آپ اپنے فیصلے کریں، آپ کدھر کھڑے میں ہیں. اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، ورنہ نہیں ہیں آپ. نہیں، میسج کلیئر ہے، لیکن میسج کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے جو ابھی اگزامپلز دی اس میں جو پاکستان کو انہوں نے دی وہ امداد ہے، جو بھارت ان کے ساتھ کر رہا ہے وہ ان کی وہ انویسٹمنٹ ہے جس میں ان ممالک کو فائدہ ہے. جو پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے وہ بحیثیت امداد ہوتی ہے. اور یہاں ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ یہ نہیں کہ ہمیں کس کی ضرورت ہے، کس کو ہماری ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری ضرورت صرف تب پڑتی ہے جب کہیں جنگ ہو، جب کہیں مسئلہ ہو، جب کہیں کچھ اور ہو. دیٹ از وائی اکنامکس از امپورٹنٹ. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں. آپ ختم کر لیں. جی صرف ایک جملہ. آپ کی $300 بلین کی اکانومی ہے اور ایک ملک اگر 3 بلین اس میں سے واپس مانگ لیتا ہے تو تہلکہ مچ جاتا ہے. اس کا مقصد ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ 300 بلین کی اکانومی ہونے کے باوجود ہم اقتصادی طور پہ اور سیاسی طور پہ اندرونی اتنے کمزور ہیں کہ ہم یہ شاکس برداشت نہیں کر سکتے. ہونا یہ چاہیے کہ ہماری اپنی قوت اتنی ہو، سیاسی قوت اپنے ملک کے اندر اور اقتصادی قوت اپنے ملک میں اور بیرونی، کہ ایک 3 بلین کا شوق ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو پورا اس پہ شو کرنا پڑے. شمشاد صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں ایک نظر آ رہا ہے پیٹرن، بڑی ایگریسو مڈل ایسٹ پالیسی انڈیا کی آ گئی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ مودی نے 2014 سے لے کے اب تک 8 باری وزٹ کیا ہے گلف کو، مڈل ایسٹ کو، یو اے ای کو 3 دفعہ، سعودی عربیہ کو 2 دفعہ. ابھی انڈین چیف کے جانے سے پہلے جو انڈین فارن منسٹر تھے بحرین گئے، یو اے ای گئے. ابھی ٹاپ ڈپلومیٹس ان کے جا رہے ہیں، قطر، کویت، عمان، ان کی ہائی پروفائل وزٹس پلانڈ ہیں. ابھی جتنے ہم ایگریمنٹس ابھی وہ آرمی کے ادھر آ جائیں گے بات کریں گے، ایک کلیئر میسیجنگ ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف ری ایکٹیو ٹیکٹکس پہ کر رہے ہیں، اسٹریٹجکلی ہمارے فارن آفس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اور یہ جو 3-4 سال سے یہ گیم انڈینز کی کاری تھی، جیسے وہ ڈس انفو لیب نے بھی چیزیں نکالی، 15 سال سے ان کا پورا ایک نیٹ ورک نکلا جس میں ڈس انفارمیشن تھی، فیک آرگنائزیشن تھی. دیر از اے اسٹریٹجی، دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس.
ہم لوگ صرف گولی چل گئی یو این کی گاڑی پہ ہم اس کو لے کے بینڈ بجانا شروع کر دیتے ہیں, ایک گولی چلتی ہے کہ بچی شہید ہو جاتی ہے ہم اس کو رونا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا پرو ایکٹیو لگتا ہے سوشل جو ہے فورن آفس, اسی کو اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں ہے. ایک تو یہ آپ سے پوچھنا ہے, اور دوسرا کیا ہم پریٹینڈ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے دنیا اسلامک امہ دو گروپس میں نہیں بٹی ہوئی, ایک میں سعودی عربیہ اپنی لیڈرشپ بچانے کی کوشش کر رہا ہے, دوسرے میں ٹرکی لینا چاہ رہا ہے, اور ہم کہیں جیسے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس چوائس ہے. کیا واقعی ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم فیصلہ کیے بغیر دونوں کشتیوں میں چلتے رہیں؟ یو اے ای نے لیٹسٹ جو ہے وہ ویزاز بند کر دیے, ٹورسٹ اور ورک ویزاز 13 ممالک کے. ہمیں فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے جوائن کر لیا. ویلکم بیک ٹو دیٹ. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب 2-3 سوال ویری کوئکلی. ابھی آپ یو اے ای گئے, اس سے پہلے انڈین چیف بھی گئے ہوئے تھے, انڈین بڑے ہائی پروفائل وزٹس ہو رہے تھے, ہمارے ویزاز بھی اس لسٹ میں ہم آگے ہیں. بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ نے یو اے ای, کیا آپ کو بلایا گیا تھا, انوائٹ کیا گیا تھا کہ بیکاز کوئی اطلاعات وہاں سے آپ سے شیئر ہوئی ہیں امیوننٹ اسٹرائک کی؟ بیکاز آپ نے 2-3 ہنٹ دیے کہ ایلائز کو انڈیا آن بورڈ کرنا چاہ رہا ہے, اور آپ کا اچانک یو اے ای جانا اور پھر وہیں پہ پریس کانفرنس کرنا انسٹیڈ آف کمنگ بیک, یہ ٹائمنگ, سینس آف ارجنسی, یہ کچھ بتا سکتے ہیں اس میں ہمیں؟ دیکھیے پہلے تو یہ اچانک میں نہیں گیا, یہ ہمارا پروگرام طے ہوا تھا, ڈیٹس طے ہو چکی تھی اور اس کے مطابق میں گیا تھا. میں ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ یو اے ای کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے. ہمارا ایک جو 2 طرفہ تعلقات ہیں اور ریجن میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جو کشمیر کی صورتحال ہے, جو افغانستان کی صورتحال ہے, جو مڈل ایسٹ میں جو ڈیولپمنٹس ہیں, اس پر ہمارا آپس میں تبادلہ خیال ہونا چاہیے, جو کہ ہوا. اسی طرح ویزا کا ایشو ہے, اس پر بھی تبادلہ خیال میں سمجھتا تھا ہونا چاہیے, کیونکہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس میں ایک اضطراب کی کیفیت تھی, ایک انسرٹنٹی تھی, اور اس کو دور ہونا ضروری تھا. چنانچہ ملاقات ہوئی, اچھی ملاقات ہوئی. جہاں تک یہ جو انفارمیشن جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ انفارمیشن یو اے ای سے نہیں, یہ ہماری اپنی انٹیلیجنس سورسز نے یہ چیزیں پک کی, اور اس کو وہاں ذکر اس لیے کیا گیا کہ ٹائمنگ امپورٹنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی حماقت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو پریمپٹ کیا جائے, دنیا کو بتایا جائے کہ ہم بے خبر نہیں ہیں, ہمارے علم میں چیز آ چکی ہے اور اس کا تدارک ہونا ضروری ہے. اس کا یو اے ای سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو آن دا ہول تعلقات ہمارے ہیں اور جو ان کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں, دیکھیے ایک سوورن ملک ہے, ان کے سفارتی تعلقات ان کے ساتھ قرینہ ہیں, ان کی ٹریڈ ہے, انویسٹمنٹ ہے, سب کچھ ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی اپنی نوعیت ہے. ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور رہیں گے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان. پاکستان کی اہمیت سے وہ واقف ہے اور پاکستان کی کنٹریبیوشن سے واقف ہے. ایک تو یہ بتائیں, اس دن آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ سیکیورٹی منسٹر سے ہی ملیں گے, ویزاز پہ کیا فائنلی ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ ویزا سے میں نے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بتایا اور ان کا بھی سنا, اور میں انشاءاللہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ یہ ایک ٹیمپرری ہم نے چیز کی ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم جلد اس کو ہم ریموو کر دیں گے, اس ریسٹرکشن کو. جو آلریڈی دیے ہوئے ویزاز ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, وقتی طور پر نئے اجرا کی پابندی ہے, جس کو انشاءاللہ ریموو کرنے کا ارادہ ہے. ایک چیز بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے, جتنے سگنلز ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عربیہ سے, یو اے ای سے پاکستان ریلیشنز میں بڑے الارمنگ سگنلز ہیں. سعودی عربیہ نے ابھی جو ہمیں ایڈ بھی دیا ہوا تھا 3 بلین, وہ بھی 2 قسطیں پہلے لے لی, 3rd جو سا فائنل بلین ہے وہ جنوری کے 1st ویک میں واپس کریں گے. جو آئل فیسلٹی تھی وہ سسپینڈ ہوئی, وہ بھی رینیو نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے جو انڈیا کے ساتھ ویری اسٹریٹجک ان کے ایگریمنٹس بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو گیا ہوا ہے. ایون ان کے آرمی آفیسرز بھی اب ٹریننگ کے لیے جائیں گے انڈین ڈیفنس انسٹیٹیوٹس میں. کس طرح آپ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے اور وہ ہماری کاسٹ پہ ریلیشن شپ نہیں بن رہی؟